میرے سامنے تو یہ کیا چیز ہے, کیسے اس کو لک ہے. فلڈز آئے, کووڈ آیا, خاص طور پہ پچھلے سال کے فلڈز میں میں آپ کو بتاتا ہوں, اور میں نے یہ پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جب اگست میں بارش ہوئی, بہت تیز بارش ہوئی, ہم نکلے, ہر جگہ پہ پانی نظر آیا, اور میں I'd literally given up hope, I've lost hope کہ یہ پانی نکلے گا کیسے. اللہ تعالیٰ نے ہمت دی, اور میری پوری کابینہ, ہمارے سارے ایم پیز اپوزیشن کی سائڈ میں سب کو کہوں گا, ان لوگوں نے جس طریقے سے اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امتحان تھا, جو آزمائش تھی, اس کا مقابلہ کیا. ایک ایک منسٹر جو ڈیوٹیز دی گئی تھی وہ اپنی جگہوں پہ موجود تھا, ہمارے ایم پیز موجود تھے. میں جیسے کہہ رہا ہوں متحدہ قومی میرے سامنے تو یہ کیا چیز ہے, کیسے اس کو لک ہے. فلڈز آئے, کووڈ آیا, خاص طور پہ پچھلے سال کے فلڈز میں میں آپ کو بتاتا ہوں, اور میں نے یہ پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جب اگست میں بارش ہوئی, بہت تیز بارش ہوئی, ہم نکلے, ہر جگہ پہ پانی نظر آیا, اور میں I'd literally given up hope, I've lost hope کہ یہ پانی نکلے گا کیسے. اللہ تعالیٰ نے ہمت دی, اور میری پوری کابینہ, ہمارے سارے ایم پیز اپوزیشن کی سائڈ میں سب کو کہوں گا, ان لوگوں نے جس طریقے سے اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امتحان تھا, جو آزمائش تھی, اس کا مقابلہ کیا. ایک ایک منسٹر جو ڈیوٹیز دی گئی تھی وہ اپنی جگہوں پہ موجود تھا, ہمارے ایم پیز موجود تھے. میں جیسے کہہ رہا ہوں متحدہ قومی موومنٹ, ایون پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے, جی ڈی اے نے, سب نے لوگوں کی خدمت کی, اور ہمارا کام ہے, یہ ہمارا فرض تھا. اور مشکل آسان ہوئی, اور اس پہ ہم نے, جب پرائم منسٹر ادھر آئے تھے سپٹمبر میں اور انہوں نے پانی دیکھا, بلکہ اکتوبر تک بھی بہت پانی تھا, تو انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر صاحب آپ یہ ربی والی فصل تو نہیں کر سکیں گے, یہ گندم تو ہوگی نہیں, یہ کیا ہوگا ہمارا. تو میں نے انہیں کہا تھا پرائم منسٹر صاحب آپ یقین رکھیں, ہماری کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی نہ صرف گندم کی فصل کریں بٹ ریکارڈ فصل کریں. اللہ تعالیٰ نے مدد کی. ہم نے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی انسٹرکشنز پہ, جو ادھر اس پہ بھی کرٹیسزم ہوا تھا, ویٹ کی جو جواب دے دیا گیا تھا, ویٹ کی ریزرو پرائس 4000 روپے بند کی, اور اس لیے کی کہ ہمارے جو ہاری تھا اس کے اتنا نقصان ہو گیا تھا, اس کے پاس پیسے نہیں تھے وہ زمین بنانے کے دوبارہ. جب تک اس کو کوئی پروفٹ نظر نہیں آئے گا وہ اتنی آگے نہیں جا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے مدد کی, ایک ریکارڈ کراپ بیٹھے ہیں فوڈ منسٹر, پتہ نہیں چلیں گے اٹھ کے, ریکارڈ ہماری فصل ہوئی گندم کی. اس کے ساتھ ساتھ ڈیورنگ فلڈز, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری سب نے مدد کی, لیکن جو ریلیف پہنچایا تھا, اور یہ میں کل گیا تھا پرائم منسٹر کے پاس, اور پرائم منسٹر کو اس لیے کہ کچھ باتیں تھی اور اس کی بھی میں ذکر کروں گا فیڈرل پی ایچ ڈی پی کے حوالے سے. پرائم منسٹر کو بتایا تھا کہ جو ریلیف دی گئی تھی 80% ریلیف حکومت سندھ نے دی تھی, باقی سب ملا کے فیڈرل گورنمنٹ, فورن ڈونرز, آرم فورسز نے مدد کی, وہ 20% تھی. 80% ریلیف سندھ حکومت نے دی اس سیلاب کے دوران, اس لیے کہ سارا ریکارڈ ہے, سب چیز موجود ہے. اور اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہم شکر گزار بھی ہیں, اور پورے پاکستان میں کیا گیا تھا کہ جو فلڈ کے افیکٹیز تھے ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, وہی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کام آئی, ان کا نام کام آیا, ان کا آصف زرداری صاحب کا بنایا ہوا پروگرام کام آیا کہ ہم کوئکلی کیش ٹرانسفر کر سکیں ان لوگوں کو فلڈز کے دوران. فلڈز ابھی چل رہے تھے سپٹمبر اکتوبر, ہم نے جو تباہی دیکھی, اور سب جو بھی گیا ہوگا سب نے دیکھی ہوگی, سب روڈ تباہ. سردار شاہ صاحب آج ہیں, کل سردار شاہ صاحب نے ہے کہ نہیں آج بیٹھے نا, مائی کمپلیمنٹس ٹو یو, میڈ اے گریٹ اسپیچ یسٹرڈے. میں نے آپ کی بھی پوری تقریر سنی تھی, اور بڑی غور سے سنی تھی.
20,000 के करीब स्कूल हमारे डैमेज है। कल मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करके आया, मैं वो जिक्र करूंगा उसका। रोड्स की तबाही, बैठे हैं हमारे वर्क्स एंड सर्विसेज के मिनिस्टर, वो देख रहे होंगे। इरिगेशन नेटवर्क जाम खान थे, इजाजत लेके गए, लेकिन सबने तनदेही से काम किया और हमने उसी वक्त प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू किए। वर्ल्ड बैंक से बात की, एशियन डेवलपमेंट बैंक से बात की। हमें पता था हमारे पास पैसा नहीं होगा, जिस तरीके का नुकसान हुआ है इसको हम पूरा नहीं कर सकेंगे, लोगों की उम्मीदें हैं। फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, आप लोगों ने, जिन लोगों के घर तबाह हुए उनकी मदद करनी है, उनके घर दोबारा बनाने में उनकी मदद करनी है। और वो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें मुफ्ती साहब 20 लाख या 21 लाख, वो एक राउंड ऑफ कर देते हैं नंबर, आपकी तकरीर सुनी थी मैंने आपने, वो 21 लाख के करीब है जो टोटल घर बन रहे हैं पार्शली या फुली डैमेज। अब एग्जैक्ट नंबर क्या है वो भी बता दूंगा, इसलिए जो सारा रिकॉर्ड है, सारा डेटा है। लेकिन इस 21 लाख के करीब घर, जिसका टोटल कॉस्ट तकरीबन 660 अरब रुपए है। 1.5 बिलियन डॉलर्स का वो 220 के हिसाब से लगाया था हमने, और हमने वर्ल्ड बैंक को राजी किया कि इस प्रोग्राम के लिए, कि दुनिया में कहीं भी इस लेवल का प्रोग्राम कभी नहीं हुआ, $500 मिलियन वो दे, और उसके बारे में बाकी भी बताऊंगा कैसे हम उसकी फंडिंग करने जा रहे हैं, वो बनाना, इरिगेशन नेटवर्क, रोड नेटवर्क, उसकी स्कीम्स बनाना। और 4 महीने में, फिर जनवरी में हम जिनीवा गए, उससे पहले यानी अगस्त सितंबर में काम शुरू किया, उससे पहले हम वो स्कीम्स वर्ल्ड बैंक के बोर्ड से अप्रूव करा ली। मैं आपको जरा कंपैरिजन के लिए बताता हूं, टोटल 1.9 बिलियन डॉलर्स, वैसे तो 2.3 अरब डॉलर, लेकिन जो फ्लड रिलेटेड है वो 1.9 बिलियन डॉलर्स की स्कीम्स थी। और थोड़ा कंपैरिजन बताता हूं कि पिछले कई सालों से हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है IMF से, वो फैसिलिटी 1.2 बिलियन डॉलर्स की है। हुकूमत सिंध ने, और ये सब में पूरी ब्यूरोक्रेसी, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND, फाइनेंस डिपार्टमेंट, लाइन डिपार्टमेंट, सारे इनका काम, सारे मिनिस्टर्स का काम। मेरा ख्याल है कि जो चीफ मिनिस्टर हाउस का एक कमरा है, उसमें हर हफ्ते हम एक मीटिंग करते थे वर्ल्ड बैंक के साथ, और तभी ये पॉसिबल हुआ कि हमने 2.3 अरब के टोटल फैसिलिटी हमने अप्रूव कराई रिकॉर्ड टाइम में। और इस कल अभी परसों भी 2 दिन पहले आई थी वर्ल्ड बैंक की एक और मीटिंग की थी, मैंने मिनिस्टर्स को उस दिन तकलीफ नहीं दी थी इसलिए कि ये बजट में मसरूफ थे, और उन्होंने बताया कि जी आपकी जो पूरी तरीक़ेकार है, जिस तेजी से आपने काम किया, जिस तरीके एफिशिएंटली आपने काम किया, अब वर्ल्ड बैंक में हम अपने बाकी मुल्कों को बता रहे हैं कि इस तरीके से काम होता है। तो आप चाहे ना कोई माने या ना माने, ये पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह ताला सिंध का नाम हमने रोशन किया है। मैं अगले साल के बजट के थोड़े से नंबर्स बता देता हूं, एंड देन आई विल कम टू सम स्पेसिफिक्स। ये ऐसे ही आप सबको पता है 2.24 ट्रिलियन की बजट है, जिसमें 1.353 बिलियन के हमारे फेडरल एस्टिमेट्स और रिसीट्स के, और 469 बिलियन के हमारे, टोटल 1.82 ट्रिलियन के रिसीट्स है। और हमारा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो जो है इंशाल्लाह ताला अगले साल हमने पिच किया 700 अरब रुपए पे, और मैं ये बताऊंगा इन्हें कैसे अचीव करेंगे, इंशाल्लाह ताला अचीव करेंगे। पिछले 5 साल मैं आपको बता दूं, हमसे हिसाब लिया जाता है, बाबर साहब उठ के चले गए, वो होते तो मैं उनको बताता, पता नहीं वो कल खडड़ो टाउन के बारे में परेशान थे परसों, भाई कौन जीता है वो, आपको पता भी नहीं है। हाँ, तो ये तो परेशान हो रहे थे कि वो 3 वाला कह रहे पर रिजल्ट अनाउंस है, वो भाई 9 वोट थे, 9 के 9 वोट GDA को पड़े। इस परेशानी क्या बात है, बहुत परेशान थे, और उन्होंने ये भी कहा कि पैसा वनिए कितने, तो बुधाया तो सही, ये बुधान लाए हो यार, इतने आए कौन पान सही। हमें पिछले 5 सालों में 3.8 ट्रिलियन रुपए, 3.8 ट्रिलियन
फेडरल गवर्नमेंट से मिले, 1.17 ट्रिलियन हमारी अपनी रिसीट्स थी, टोटल तकरीबन 5 ट्रिलियन के करीब हमने पैसे हमें मिले हैं पिछले 5 साल में, हर साल की डेटा है। और इसमें जो एक्सपेंडिचर हुआ है, सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर आप सबको पता है हमारा सैलरीज के ऊपर होता है। 5 ट्रिलियन में से 2.6 ट्रिलियन सिर्फ सैलरीज जिसमें एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस और एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, वो खर्च हुए हैं। वो ईयर वाइज भी है, मैं डिटेल में नहीं जाता। अच्छा, हमारा जो करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है, जिसमें जो मैं बड़े बड़े डिपार्टमेंट में उनका जिक्र कर लेता हूं। हमारा शाह साहब आप याद कर रहे थे, मैं आगे मैं लॉबी में बैठा था, मैं कहा शाह साहब बार बार याद कर रहे हैं, मैं चेहरा दिखा दूं तो मैं तकरीर सुन रहा हूँ। आप इधर बैठते ना, लॉबी बैठ के लॉबी में ज़्यादा सुकून से मैं सुन रहा था। इधर भी सुकून है, वो आप बोल रहे हैं वो मैं बोल रहा था तो सुकून नहीं था। अच्छा जी, इसमें जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अंदर 442 बिलियन हम लोकल गवर्नमेंट के नॉन डेवलपमेंट साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ये खर्च कर चुके हैं। एजुकेशन में 909 अरब रुपए, इसमें सैलरीज वगैरह शामिल, आप ये कोई काउंट करेगा ये तो ये 5 ट्रिलियन से बढ़ गए। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है 900 पे, हमारे एजुकेशन पे 5 साल में खर्च हुए। और मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल हमने ग्रांट्स जो यूनिवर्सिटीज को हैं जो बिल्कुल छोड़ दी थी फेडरल गवर्नमेंट ने, हमने 5 साल में तकरीबन 50 अरब 48.9 बिलियन की ग्रांट्स है वो दी है। हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज है, अल्लाह ताला ने ब्रेक की मेरे नमाज पढ़ने
نا ادھر وہ بھی میں نے باتیں سنی تھی, آئی تھنک جاوید حنیف صاحب کی تھی کہ یہ ہمارے لیے قرض کے پروجیکٹ, وہ بھائی وہ یہ شارٹ پیسے ہیں, باقی تو جو پی ایس ڈی پی میں سارے ہمارے اے ڈی پی میں پیسے آتے ہیں, پروونشل اے ڈی پی میں فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ کرے گی, وہ ٹرانسفر کرے گی, ہم تنخواہیں دیں گے, جو بچت ہوگی اس سے ہم ڈیولپمنٹ کرائیں گے. یہ جو فورن ایڈڈ جو فورن لونز ہیں یہ تو آلریڈی سائنڈ ہے, یہ میں نے آپ کو بتایا 2.3 ارب روپے کے, اور اس میں سے 266 ارب روپے میں سے کراچی میں فلڈ کا اتنا نقصان نہیں ہوا تھا, لیکن کراچی کو ویسی ضرورت ہمیں پتہ ہے. 266 ارب روپے میں سے 102 ارب روپے کے قریب صرف کراچی شہر کے لیے, اور یہ شارٹ فنڈنگ ہے. اور یہ کچھ بتائی بھی تھی سعید نے, میں شاید آگے بلکہ ابھی ذکر کر دیتا ہوں, ابھی ہم بات کر رہے ہیں. اس کے اندر جو سکیمز ہیں 102 ارب پہ وہ کلک کی سکیمز ہے جو کہ لوکل کاؤنسلز تھرڈ ٹیئر اس کا استعمال کرے گی اور وہ خرچ کرے گی. KWSSIP, میں آگے K4 کی بات کروں گا, بہت دوستوں نے K4 کی بات کی. K4 کی کہانیاں جتنی مجھے پتہ ہے شاید کسی اور کو نہیں پتہ ہے, اور میں ضرور چاہوں گا کہ آپ سب کو ان سے آگاہی دوں. سویپ کا پروجیکٹ ہے, K4 کے پروجیکٹ میں سوری KWSSIP کے پروجیکٹ میں اگلے سال 7.2 بلین خرچ ہونا ہے. آپ کا جو کلک والا پروجیکٹ میں نے بتایا اس میں 27.5 ارب روپے, سویپ کے پروجیکٹ میں 14.5 ارب روپے, BRT ریڈ لائن میں 26 ارب روپے اور یلو لائن میں 23 ارب روپے. یہ اپرووڈ ہے, ان سب کا کام شروع ہو گیا ہے. اور یہ میں وہ نہیں بتا رہا ہوں آپ کو اسکیمیں جو کہ ابھی آگے ہونی ہے. اس کے علاوہ ٹوٹل محمد حسین پھر باہر چلے گئے, نماز پڑھنے گئے ہوں گے, انہوں نے ذکر کیا تھا, میں نے سنا 500, انہوں نے پورا گن لیا اور 500 پتہ نہیں کتنی اسکیمیں تھیں. بھائی یہ میرے پاس 1061 اسکیموں کی لسٹ ہے, کمپلیٹ لسٹ ہے, وہ آپ کو دیں گے, وہ دیکھ لیجیے گا, اس میں اگر کوئی غلطی ہو سکتا ہے وہ. اور ٹوٹل تقریباً 81 ارب روپے ہماری اے ڈی پی کے ہیں جو کہ خرچ ہو رہے ہیں. 101 ارب روپے, 102 ارب کے قریب میں نے بتایا فارن پروجیکٹ اسسٹنس, اور 56 ارب روپے پی 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 پروجیکٹس کے. اگین یہ پی 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 پروجیکٹس وہ ہیں جو انڈر ایگزیکیوشن ہے, اور ان کی ساری جو پیسے ہیں وہ اویلیبل ہیں آپ کے پاس. میں پہلے کس چیز کی بات کروں گی, کراچی کے ایکسپینڈیچر میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تھوڑا سا K4 پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, سینسس پہ, فیڈرل پی ایس ڈی پی پہ, اور جو کچھ سپیچز ہوئی ہیں میں ویٹ کر لیتا ہوں, خواجہ صاحب شاید آ جائیں گے واپس, ان کے سامنے بات کروں تو اچھا ہے. جب وہ بات ہو تو میں اس لیے پہلے K4 پہ بات کر لیتا ہوں, بہت دوستوں نے بات کی ہے. K4 کا پروجیکٹ شروع ہوا تھا آج سے کچھ 20 سال پہلے. 2002 میں اس کو انہوں نے شروع کیا تھا, اور اس کی پوری ہسٹری ہے. 2002 میں اس کی PC2 سبمٹ ہوئی تھی جو کہ اپریل 2003 میں اپروو ہوئی. فیزیبلٹی اسٹڈی دی گئی ایک کمپنی کو کراچی کی 2005 میں. 2007 میں آپ نے بالکل درست فرمایا, ابھی بات کی تھی محمد حسین نے, اور مسئلہ ہی وہاں سے شروع ہوا انفارچونیٹلی. وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی جان بوجھ کے ہوا, لیکن پرابلم وہاں سے شروع ہوئے. 260 MGD کا جو انہوں نے اسکیم بنائی, اس کی کاسٹ انہوں نے جو اس وقت ایسٹیمیٹ کی 29.5 ارب روپے کی. 29.5 ارب روپے کی جو اسکیم تھی, اور اس کی جو پری فیزیبلٹی تھی جو 2002 میں بنی تھی, اس وقت کاسٹ تھی 42 ارب روپے. اور کیا گیا, اس لیے فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم اتنے پیسے نہیں دیں گے, اسٹینڈرڈ ہے. میں نے پرائم منسٹر کو بھی تقریر میں کہا تھا, کہ بعد میں مجھے بڑا کرٹیسائز کیا گیا کہ جی یہ تو چاہتے نہیں ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا. میں تو حقیقت بتا رہا تھا. اور کیا انہوں نے کہ جو اس کے جو اسینشل کمپوننٹس تھے وہ سارے نکال دیے. اسکیم کے اندر جہاں اگر کوئی روڈ کراس کر رہا تھا تو اس کی کوئی برج یا کوئی ایکواڈکٹ نہیں, آپ کی کالونیز کے پیسے کاٹ دیے, آپ کے بجلی کے پیسے کاٹ دیے, 2 پمپنگ میں ہونی ہے. اور انہوں نے 29.5 ارب روپے کی اسکیم بنا کے پھر انہوں نے کہا کہ 29.5 ارب جو ہے اس میں سے
जो लैंड एक्विजिशन है वो सिंध हुकूमत ने 5 अरब वो काट दिए, तकरीबन 24.5 अरब रुपए की स्कीम अप्रूव की, क्योंकि आपको पता था वो अप्रूव स्कीम थी, जो कहते हैं ना 24.5 अरब की स्कीम है, वो अप्रूव की और सिंध हुकूमत को दी। कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, बड़ी मुश्किल से हमने बड़ी कोशिश की कि हम एडिशनल वाटर ले सके। सीसीआई की मीटिंग्स में लिटरली वॉकआउट करके यह कि जी हमें एडिशनल पानी दे, इसलिए कि वाटर अकॉर्ड में मोहम्मद हुसैन ने यह भी कहा था कि मुझे वाटर अकॉर्ड का पता है, तो वाटर अकॉर्ड पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है, कराची का अलग से जिक्र है। हमने कहा आपने एडिशनल पानी देना चाहिए कराची के लिए, फेडरल गवर्नमेंट नहीं मान रही थी। एंड में सिंध हुकूमत ने कहा चले हमारे शहर से पानी ले। ये स्कीम जाके 2013-2014 में अप्रूव होती है एक्निक से। उसी वक्त कायम अली शाह साहब संग बुनियाद डालते और काम शुरू कराते हैं। मैं खुद इससे पर्सनली एसोसिएट हुआ, तो तकरीबन उसी जमाने में फाइनेंस मिनिस्टर था। एक मीटिंग हुई शाह साहब के पास और जब वो स्कीम दिखाई गई, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मैंने कहा ये बनने वाली नहीं है जिस तरीके से आप इसको बना रहे हैं, साईं को याद होगा। और उस पर पहला एतराज हुआ कि देखिए ये रखना अटका रहा है फाइनेंस मिनिस्टर, ये इतनी इसमें फॉल्ट्स हैं। दूसरे ये बैठे शर्जील साहब, ये भी थे उस मीटिंग में। कायम अली शाह साहब ने एक अलग कमेटी बनाई, मुझे और शर्जील, ये लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर थे, कहा कि आप इसको चेक करें। हमने सारों से चेक कराया, हमें कहा गया कि जी इस तरीके से ये नहीं बन सकती, लेकिन प्रेशर डाला गया कि नहीं आपने ऐसे ही बनानी है, तो मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन से इसको निकालना है। कहा कि पैसे पूरे नहीं है, क्या नहीं होगा। चले हमने कहा अब 2016 हो गया था तकरीबन, इस वक्त तक काम चल रहा था इनिशियल वर्क। 2016 में हमने कहा कि देखिए इस पे हम नहीं लेते कोई इल्जाम, कहेंगे ना बड़ी स्कीम है, 25 अरब रुपए आधे फेडरल गवर्नमेंट से आने। हमने एफडब्ल्यूओ से बात की, एफडब्ल्यूओ के सामने PC1 रखा, कॉन्ट्रैक्टर ये पैसे रखे कि ये है जी हम बिडिंग नहीं कराते हैं, आप सरकारी इदारा है, आप इसको 24.5 अरब रुपए में स्कीम बना के दें हमें। उन्होंने कहा हम बना देंगे। जब उन्होंने कहा हम बना देंगे तो हमने बगैर बिडिंग कर, उसमें भी क्रिटिसिज्म हुआ हमारे ऊपर। वो जो एक होते थे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाले, मुझे याद है उन्होंने खत वत लिखे थे कि एफडब्ल्यू को डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं। एफडब्ल्यू ने पहले तो हाँ कर दी, और हाँ करने के बाद उन्होंने जब इसकी डिटेल्स मांगी, अच्छा वाटर बोर्ड, मैं आपको ये बात करते ना, जब ये स्कीम बनी थी वाटर बोर्ड ने बनाई थी। आज बात हो रही थी ना कि वाटर बोर्ड भी नहीं है मेयर के पास और फलानी चीज भी नहीं है और फलानी, तो इस वक्त वाटर बोर्ड था और इस अलाइनमेंट की और इस स्कीम की अप्रूवल उस वक्त के नाज़िम ने दी थी। और मैंने ये, जब हम एक बार सुप्रीम कोर्ट में गए थे, मेरे साथ थे दोस्त सारे, नाज़िम साहब भी थे, वो होते थे चीफ जस्टिस साहब, नाम लेना मुनासिब नहीं है, उनको मैंने कहा था कि जी ये स्कीम, मुझे, मैं चीफ मिनिस्टर बन गया था तब तक, ये स्कीम बनने जैसी नहीं। खैर वाटर बोर्ड ये जब उन्होंने बनाई स्कीम, ये आई इनके पास, एफडब्ल्यू के पास, उन्होंने इसको 2 हिस्सों में ब्रेक किया, कहा कि ये हम पहला 15 अरब का करेंगे फेज 1, फेज 2 करेंगे 260 मिलियन गैलन, फेज 2 करेंगे 14 अरब का, हमें 4 अरब 3.5 अरब था, 3.5 बिलियन और चाहिए। हम फेडरल गवर्नमेंट के पास भी नहीं गए, हमने कहा ये पैसे सिंध हुकूमत देगी। ये सिंध हुकूमत की सिंसेरिटी थी विद दिस प्रोजेक्ट, इसलिए कि कराची में पानी लाना, मुझे पता है प्रॉब्लम है, सबको पता है। 3.5 अरब रुपए और दिए। अनफॉर्चुनेटली एफडब्ल्यूओ ने काम भी शुरू किया, काफी हद तक काम भी किया। 2018 हमारे तो ये ख्याल था, हमने इनसे कहा भी ये था कि 2 साल में आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। जाम खान शोरो साहब थे वजीर उस वक्त जब ये हो रहा था, हमने एफडब्ल्यूओ के साथ एग्रीमेंट किया था। ये भी बता दूं कि एफडब्ल्यूओ ने इनिशियली उस दिन भी काम, पहले बार आगे कहा कि हमने इसको असेस किया, ये 42 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है कम अज कम, और उसमें भी अभी बेयर मिनिमम बहुत चीजें निकाल के। और आपको पता है जो माहौल होता है, कोई भी तैयार नहीं था उसको इस तरीके से बढ़ाने में, इसलिए कि पहली जब एक बार शुरुआत गलत हो जाए
پروجیکٹ غلط فوٹنگز پہ سٹارٹ ہو وہ پرابلمز ہی کریٹ کرتا ہے, اور اس پروجیکٹ کے ساتھ یہی ہوا ہے شروع سے. اچھا جی, پھر آگے عمران خان, پہلی میٹنگ ہوئی جو میں نے ذکر کیا تھا نا, 16 سپٹمبر تھا یا 18 سپٹمبر تھا, کراچی میں ایک میٹنگ ہوئی, اس میں میں بیٹھا تھا اور ایک صاحب نے شروع کر دیا. اچھا ہم نے ریوائز کرنا شروع کر دیا پروجیکٹ کو 2018 میں, ہماری پچھلا ٹرم تھا, ہم نے وہ پروجیکٹ, ہم نے کہا واقعی یہ نہیں بنے گا, وی ہیو ٹو ٹیک دس رسپانسبلٹی. وہ پروجیکٹ ریوائز کیا اور اس کی کاسٹ اس وقت کوئی 80 ارب تک پہنچ گئی تھی, 80 بلین جی, 80 وہ ایسٹیمیٹ جو بنا رہے تھے 80 ارب پہنچ گئی تھی. عمران خان صاحب آئے اور ایک شخص نے اس میٹنگ میں کہا, میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, ایک کا ہی نام کافی ہے. اس نے کہا کہ یہ تو سندھ حکومت چور ڈاکو, 25 ارب کا پروجیکٹ کہہ رہے ہیں اب 80 ارب روپے میں بنے گا, اس میں تو خان صاحب انکوائری ہونی چاہیے, ان سب کو جیل جانا چاہیے. میں بیٹھا ہوں سامنے میٹنگ میں, ان سب کو جیل جانا چاہیے. خان صاحب نے کہا جی میں تو برداشت نہیں کروں گا, کام بند, K4 پہ کام بند, انکوائری کرو. اب وہ انکوائری شروع ہو گئی. اچھا انکوائری ایک ادھر شروع ہوئی, نیب کو الگ کاغذات بھیجے گئے, پھر جو ایک انہوں نے بنایا ڈیٹ کمیشن کوئی بنایا تھا, اس کو الگ سے کاغذات انہوں نے دینے شروع کر دیے, اور ان لوگوں نے جو آبزرویشنز دی کہاں گئے یہ, ہاں جی یہ الائنمنٹ آف اپروول میں یہ لکھا ہے کس نے الائنمنٹ اپروو کی تھی, سب کچھ ڈیٹیلز موجود ہے. تو جناب انہوں نے کہا جی نیسپاک اس کی کرے انکوائری, پہلے تو نیسپاک ری ڈیزائن کرے. نیسپاک نے ری ڈیزائن کیا, شروع انہوں نے وہی کہا جو میں نے 10 سال پہلے کہا تھا, 10 سال تو نہیں 7-8 سال پہلے کہا تھا اس وقت, کہ یہ الائنمنٹ صحیح نہیں ہے, اور اس الائنمنٹ پہ اگر چلنا ہوگا تو آپ نے اور زیادہ خرچہ کرنا ہوگا. جو وہ جو ڈیٹ امپلیمنٹیشن کمیشن, انہوں نے بھی کہا کہ جی الائنمنٹ چینج کریں. پی ٹی آئی کی حکومت نے کہا اب یہ آپ ہمیں دے دیں, ہم بنائیں گے, اور اس کو ڈیوائڈ کر لیا. اچھا اس میں بھی جب PC1 اوریجنل بنا تھا, صرف کنوینس سسٹم بنایا تھا کینجر سے لے کے کراچی کے انٹرنس تک, آگے پانی جیسے دینا اس کو کوئی پلان نہیں. اگین یہ KWSB نے بنایا تھا, اور یہ اس وقت بنایا تھا جب KWSB سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے اندر تھی. تو یہ اچھا بجلی کا کوئی انتظام نہیں, کہ 50 میگا واٹ بجلی چاہیے تھی, وہ کیسے آئے گی. پھر جی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے, پہلے تو انہوں نے چور ڈاکو کہنا شروع کیا, پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ نہیں واقعی اس میں پورا فلاز ہے اور اس کو درست کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کنوینس سسٹم ہم بنا لیتے ہیں, اور آگے آگمنٹیشن اور پاور یہ سندھ حکومت کرے. آگمنٹیشن اور پاور کا تقریباً 100 ارب روپے کا خرچہ تھا, ایڈیشنل جو انہوں نے پہلے نہیں سوچا تھا. باقی رہ گیا کنوینس سسٹم, وہ ہم کریں گے. اب وہی اسکیم جو 25 ارب کی تھی, جو کہ 80 ارب روپے 2007 میں بنی تھی 25 ارب روپے میں, اور 2018 میں جا کے 11 سال بعد ہم نے کہا کہ یہ تقریباً 80 ارب روپے میں کاسٹ آئے گی. 2008 سے 2020 تک 2 سال میں جب پی ٹی آئی نے اس کی ایسٹیمیٹس لگائی تو کہا 126 ارب روپے کی ہے, یہ ریکارڈ پہ 126 ارب روپے کا PC1 اپروو ہوا ہے, 126 ارب روپے بھی فیڈرل گورنمنٹ وہ اسکیم ایگزیکیوٹ کر رہی ہے. میں خوش نہیں ہوں اس کی ایلوکیشن سے. میں نے جب تقریر کی تھی, جب ادھر پرائم منسٹر صاحب آئے تھے, تو میں نے کہا تھا کہ ابھی 80 ارب روپے رہتے ہیں اس اسکیم کو کمپلیٹ کرنے میں, اور آپ میجورٹی فنڈز اگلے سال کی جو آئے گا 23-24 کے بجٹ میں ڈالیں تاکہ یہ اسکیم کمپلیٹ ہو سکے. لیکن صرف 15.5 ارب روپے رکھے گئے. میں کل بھی پرائم منسٹر صاحب سے ملا ہوں, اس کا بھی ذکر کروں گا میٹنگ کا تھوڑا سا, اور آبجیکٹ کیا ہے کہ یہ صحیح, یہ مناسب نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی ہم بورو کر لیں گے بینک سے, ہم کہیں بھی پیسے پورے کر دیں گے, لیکن جو کتاب ہے اس میں 15.5 ارب ہے, جبکہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں 17.5 ارب بتائے تھے, آپ سب نے سنے ہوں گے. مطلب کتاب میں 15.5 ہے, زبانی 17.5 بتائے تھے, اور کہا ہے کہ کمپلیٹ کریں گے. میں خوش نہیں ہوں.
ہم نے کیا کیا ہے؟ جو ہمارا تقریباً ہے 100 ارب کی اور ایکسپینڈیچر کرنا، ہم نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے. یہ جو پروجیکٹس بتا رہے تھے نا، سعید ابھی بتا رہے تھے KWSSIP، 52 ارب روپے کی صرف آگمنٹیشن کا خرچہ ہے. وہ PC1 تیار کر کے ورلڈ بینک سے اپروو کرا کے اس کی پریلیمنری وہ اس وقت مارچ میں ہم نے بھیج دی تھی، اسلام آباد ایکنک میں ہے اس وقت، انشاءاللہ جلدی اس کو اپروو کرا لیں گے. اور اس کے پیسے اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم اپنی ADB سے نکالنے کی کوشش کریں گے 52 ارب ہم نہیں نکال سکیں گے، لیکن وہ لون جو کہ سندھ حکومت نے ہی واپس کرنا ہے وہ ہم ارینج کریں گے. یہ بجلی کے لیے امتیاز شیخ صاحب بیٹھے، ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے انرجی کا STDC، انہوں نے بڈنگز کر دی ہے اور ٹیکنیکل بڈز آ گئے ہیں، فائنینشیل بڈز اوپن، انہوں نے بجلی کا کام بھی ہمارا ٹریک پہ چل رہا ہے. سندھ حکومت بالکل سیریس ہے اس پروجیکٹ میں، پھر سے بتاؤں، اور صرف زبانی جمع خرچ کر دینے سے پروجیکٹ نہیں بنے گا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ میرے ساتھ آ کے بیٹھیں، آپ وہ سارے ڈاکیومنٹس دیکھیں، اس کی ہسٹری دیکھیں، کس طریقے سے اس پروجیکٹ کو خراب کیا گیا، اور جب اس کو ہم درست کرنے کے لیے آئے تو ہمارے اوپر الٹا الزام لگے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی. اچھا میرے اوپر یہ، کل میں پرائم منسٹر سے ملا ہوں تو میں بھی ذکر کر دیتا ہوں. فیڈرل PSDP میں نے آپ کو بتایا نا، 3 سال میں عمران خان نے کوئی نئی اسکیم نہیں دی سندھ میں. جب پچھلے سال بجٹ آیا 2022-23 کا، 30 مئی کو میں نے خط لکھا وفاق کو، پرائم منسٹر صاحب کو، اور میں نے اس خط میں لکھا کہ جی یہ پچھلے 5 سال کا ریکارڈ ہے، کسی صوبے کو 55 نئی اسکیم ہے، ایک کو 79، ایگزیکٹ نمبرز میرے پاس نہیں ہے. سندھ کو 0 نیو اسکیمز ان دا 3 ایئرس. جو عمران خان جو آپ لوگ ان کے تھے، وہ کتنے 1.3 ٹریلین کی بات کر کے گئے تھے، فیڈرل PSDP میں ایک نئی اسکیم نہیں ڈالی تھی. میں نے خط لکھا، انفارچونیٹلی جب پہلا ورژن آیا اس میں اگین 0. کولیشن گورنمنٹ نہیں بنی تھی، پیپلز پارٹی، PMLN، MQM، BAP اور JUI ان سب کی. تو وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ ہم پیسے نہیں ہے، کوئی نئی اسکیم نہیں ڈال رہے. ہم ان کے پاس واپس گئے، ہم نے کہا جی پیسے نہیں، ہم نہیں سننا چاہتے، ہمیں ایکولائز کرو. پچھلے 3 سال میں جو ناانصافی سندھ کے ساتھ ہوئی وہ پوری کرو. خیر بہت زیادہ کوشش کے بعد 7 نئی اسکیمیں ڈالی گئیں اس PSDP میں. انفارچونیٹلی ان 7 اسکیمز میں سے 4 اسکیمز پہ 1 روپیہ ریلیز نہیں ہوا، اور 3 اسکیمز پہ 300 ملین کر کے 900 ملین ریلیز ہوئے. اس سال کی جب بجٹ آئی دوبارہ ہمارے ساتھ یہی کیا گیا. اس وقت آپ یہ نمبر دیکھ رہے ہیں نا، اگر آپ دیکھیں گے اس کتاب کے اندر ادر فیڈرل گرانٹس، اچھا اس میں اگر آپ دیکھیں گے بجٹ ایسٹیمیٹ ہے 6 بلین جو اس سال کا ملے 12.5 ارب، لیکن یہ 12.5 ارب وہ جو اسکیمز ہیں آپ کی SDGs والی، وہ پیسے آئے ہیں سندھ میں. دیز آر ناٹ دی اوریجنل اسکیمز، یہ جو کانسٹیٹوئنسی وائز 500 ملی نہیں، وہ اسکیمز ہیں. اس سال نیکسٹ ایئر جو آنا ہے، جب انہوں نے بجٹ آیا تو 4 ارب روپے رکھے ہوئے تھے اس پہ. آبجیکٹ کیا، بہت شور مچایا کہ جی یہ ناانصافی قبول نہیں ہے. خیر وہ لڑ جھگڑ کے فیڈرل بجٹ پیش ہونے سے پہلے یہ بڑھ کے 22.9 بلین ہوئے، یعنی 4 بلین سے 22.9 بلین. 5-6 دن میں ہم نے یہ کام کیا، لیکن ہم خوش نہیں تھے. میں نے ان کو اسکیمز بھیجی تھی، اور سب سے ٹاپ پہ جو اسکیم تھا، اگر کوئی چاہے خط دیکھ لیجئے گا، ٹاپ پہ اسکیم تھی کہ کلری بگار سسٹم کو ہم نے امپروو کرنا ہے ٹو پرووائڈ واٹر ٹو کراچی. اس لیے K4 آپ بنا لے، پانی تو لانا ہے نا. میرے یہ کہہ رہے پانی نہیں دو گے تم، ارے بھائی پانی ہوگا تو دوں گا نا. ایک چیز بنا لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو آپ نے چلانا بھی ہے. یہ جیسے ڈیم کی بات کرتے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہوا سے ڈیم بھرو گے، پانی نہیں ہے تو آپ نے پانی کنزرو کرنا ہے. وہ KB فیڈر کی اسکیم پوری تقریباً 80 بلین کی ہے. سب پہلے نمبر پہ وہ ڈالی کاٹ دی. کل ہم گئے تھے، کچھ خبر بھی اس کی آئی ہے کہ ہم گئے تھے پرائم منسٹر صاحب کے پاس، فیڈرل منسٹر بھی کچھ تھے، اور ہم نے انہیں بڑا کلیئرلی کہا
کہ جی ایسے نہیں ہوگا, سندھ کے ساتھ ناانصافی کنٹینیوسلی آپ نہیں کریں گے. ایون جو فیڈرل میں نے بتایا نا کہ ہماری اسکیمز تھیں اس میں زیرو ریلیزز, اور باقی کچھ صوبوں کی اچھی بات ہے آپ ڈیولپمنٹ کریں, کچھ صوبوں کی اسکیمز میں آؤٹ سائڈ بجٹ ایلوکیشنز, کسی کو چاہیے تو میں آپ کو پوری دکھا دوں گا بیٹھ کے جو ہوم ورک کیا ہم نے پچھلے 5-6 دن میں, اور ان کے پاس گئے. تو اگین منڈے کو ہماری میٹنگ ہے, پرائم منسٹر فیڈرل منسٹرز کو انہوں نے حوالے کیا تھا. ایک جو خوشخبری میں آپ کو بتا دوں, ایک ہم نے ان سے کہا کہ جو فلڈ ریلیف کی ہاؤسنگ والی اسکیم ہے, ہاؤسنگ والی اسکیم میں ہم نے کہا تھا کہ جو 660 ارب روپے کی میں نے ٹوٹل اسکیم بتائی تھی اس کا 1/3 دے رہی ہے ورلڈ بینک. میں نے کہا دوسرا 1/3 جو ہے نا وہ ہم نے اور آپ نے مل کے کرنا چاہیے, یعنی فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ نے. اور اس سلسلے میں ہم نے اپنے اگلے سال کی بجٹ میں 25 ارب روپے رکھے. فیڈرل گورنمنٹ نے کل پرائم منسٹر نے ڈائریکٹ کیا کہ وہ میچ کریں گے, 25 ارب وہ ہاؤسنگ اسکیم کے لیے رکھیں گے ایڈیشنل, انشاءاللہ تعالیٰ ہوپ فلی آ جائیں گے. اور اس کے بعد میں نے دوبارہ 2 اسکیم صرف دی ہیں کہ یہ 2 آپ ایڈ کریں, اور پرائم منسٹر نے ان کو ٹائم دیا. ایک اسکیم تھی جیسے میں نے بتایا کے وی فیڈر کی ٹو پرووائڈ واٹر ٹو کراچی, تاکہ ہم نہ صرف 260 MDD بٹ پورا 650 MDD پہنچا سکے کراچی تک, اس کی امپرومنٹ. دوسری اسکیم سردار شاہ صاحب وہ جو اسکولز کی آپ نے اپنی تقریر میں بھی کہا تھا کہ ہم نے 12 ارب کے قریب کی اسکیم بھیجی, انہوں نے کچھ پیسے نہیں رکھے, وہ میں پھر دوبارہ کہہ کے آؤں کہ آپ رکھیں بیفور یو کلوز دا بجٹ. اب کوشش کریں گے, آج چیئرمین صاحب نے بھی بڑی سخت ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے اس سلسلے میں کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ نہیں دے گی تو آبویسلی گورنمنٹ ہے, ہم ساتھ دیں گے جو بھی کریں گے, لیکن اس طریقے سے ہم آگے نہیں چل سکتے کہ آپ سندھ کے ساتھ کنٹینیوسلی جو ہے جو بھی سکسیسو گورنمنٹ آئے وہ کرتی رہے, اور ہمیں لڑاتے رہے آپس میں. میں اس کی بھی ذکر کروں گا, ہمیں آپس میں لڑاتے رہے, چاہے وہ سینسس ہو. اور آپ لوگ تو ایسے جلدی سے اس ٹریپ میں فال ہو جاتے ہیں, شروع ہو جاتے ہیں تقاریر کرنا اور پریس کانفرنسز کرنا. وہ بھی سینسس پہ آؤں گا تو وہ بھی سارے بتاؤں گا کہ کیا ہوا. تو میری یہی ریکویسٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ آپ سندھ کے ساتھ انصاف کریں اور سندھ کو اپنا حق دیں. اچھا, میں چاہ رہا تھا آگے خواجہ صاحب نے بڑی بڑی اچھی اسپیچز کی ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن رہے ہیں. جب میں لیڈر آف دی ہاؤس تھا ایک 3-3, 4-4 گھنٹے آپ نے کل کہا بھی تھا اسپیکر صاحب ان کو کہ بھائی کتنی دیر بولو گے, تو لیکن کوئی اس دفعہ مزہ نہیں ہے, تیاری نہیں تھی. نہ آپ کے شعروں میں مزہ تھا, ایک تو آپ دل سے تقریر کر نہیں رہے تھے, وہ سب نظر آ رہا تھا. پتہ نہیں کیا وجہ تھی, کوئی مسئلہ ہے تو یار بتا دو. آپ کے دل کا حال جانتے ہیں بھائی, اپنے دوستوں کے دل کا حال جانتے ہیں, تو مزہ نہیں آیا. اچھا, انہوں نے شروع کیا اور جب وہ کہا میں سر پکڑ لیا کہ کراچی کی ہسٹری جو بتا رہے, پھر جو کلاس لی سردار شاہ نے وہ سب نے دیکھی, سب کو پتہ چلا آئے گا ابھی تھوڑی دیر میں آئے گا, گارنٹی نہیں تو پیسے واپس. تو کراچی کی وہ ہسٹری بتانے لگے. اب یاد ہوگا خواجہ صاحب کو, ایک بجٹ تقریر میں نے ان سے کہا تھا کہ یار آپ بہت پیچھے چلے گئے, نئی باتیں کریں, آپ پرانی باتیں جو گزر گئی ہیں. تو میں نے ان سے کہا تھا ببلو تیرا صابن سلو ہے کیا, اب نام بدل گیا بنٹی ہو گیا. بنٹی تیرا صابن ابھی بھی سلو ہے. کراچی کہتے ہیں کہ 1947 میں کراچی تھا ہی نہیں, اور دیکھ لو بھائی صحرا تھا, ریونیو پہ بھی آتا ہوں, اور میرے بھائی ریونیو پہ بھی آتا ہوں, صحرا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. وہ بھائی کراچی تو خیر میں کیا بتاؤں, اتنی زیادہ ڈیٹیل میں بتا دیا تھا. ہاں کراچی نیا شہر ہے, سندھ کی تہذیب 5000 سال پرانی ہے موہنجو دڑو سے. کراچی ریلیٹیولی نیا شہر ہے, ریلیٹیولی نیا شہر ہے, لیکن یار بھائی 1947 والا شہر نہیں ہے. کراچی نیا شہر ہے بالکل. سندھ میرے بھائی یہ جو کراچی شہر بنا ہے نا, اس حساب سے سب کو پتا ہے, خیر وہ ہسٹری میں اتنی نہیں بہتر جانتا, 711
ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आए देवल पे कराची के पास, तो उस वक्त कराची शहर सिंध एग्जिस्ट करता था, कराची शहर नहीं था। ये जो टुकड़ा है जिस पे हम अभी खड़े हैं ये सिंध का हिस्सा था और हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। कराची शहर नहीं था लेकिन उस वक्त पहली बार 1725 में मकरान से और कल्लात से कुछ बलोच सेटलर्स थे, वो वहां पे ड्राउट और कुछ ट्राइबल फ्यूड्स की वजह से आके इस खित्ते में आके बैठे। पहले कराची के रहने वाले वो थे 1725 में या 1727 में ये टाइम था। और इसका नाम जो है कोलाची जो गोट जैसे वो कहते हैं। उस जमाने में कल्हड़ों की हुकूमत थी सिंध में, उसके बाद तालपुरों की हुकूमत आई। ये खित्ता जो है तालपुरों की हुकूमत के अंदर आया, सिंध का हिस्सा था, सिंध के हुक्मरान थे जो इस खित्ते को चलाते थे। उसके बाद जब 1770 में एक सेकंड बैच आया बलोच सेटलर्स का कराची के अंदर, और जो तालपुरों की जब इधर थी सल्तनत, उन्होंने तकरीबन 1800 के करीब अंग्रेजों को पहले इजाजत दी ईस्ट इंडिया कंपनी को इधर एक दफ्तर खोले आके वो, लेकिन उन्होंने उनके अंग्रेजों के भांपे अजाइम और 2 साल में उन्हें कहा दफ्तर बंद करो, जाओ इधर से। लेकिन उसके बाद जैसे हुआ चार्ल्स नेपियर उसने पता किया और फिर 1839 तक ब्रिटिश कंट्रोल में आ गए ये पूरा खित्ता, इसमें कराची भी शामिल था। और वो डेवलपमेंट पहले ये डेवलपमेंट इसकी शुरू जैसे बताया गया, इधर जावेद हनीफ आज है नहीं, चले गए, वो केपीटी में काम कर चुके हैं। केपीटी कब बना था? कराची पोर्ट 1854 में बना था, 1854। आपको जैसे बताया कराची एयरपोर्ट, आज पिताफी साहब ने बताया 1924 में बना था। जब पाकिस्तान बना तो कराची उस वक्त पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर था। आप हमारे भाई सारे उधर से आए जिन्होंने कुर्बानियां दी, इस असेंबली ने पाकिस्तान बनवाया इस हॉल ने, और आप अपने घर आए, लेकिन उसको घर तो करो यार, आप अपने घर आए। मुझे हैरत है अब ये बात, अगर मैं सिर्फ एक आपको मिसालतन कह देता हूं, अगर आज आप अमेरिका चले जाएं और अमेरिका में जाके न्यूयॉर्क में रहें, न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन सिटी है, और फिर 15 साल 20 साल बाद के देखे मैं अमेरिका आया हूं रेवेन्यू इतना बढ़ गया है। ठीक है यार, आप जाते थर की हमें कह रहे थे, थर में जाके रहते और थर को बनाते तो हम कहते, लेकिन आप अपने घर आए इसलिए कि इस असेंबली ने पाकिस्तान बनाया। आप लोग कहीं दूर नहीं आए, आप अपने घर वापस आए। इस घर को अपना तो करो यार, हमेशा कहते हैं नहीं, कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, थोड़े थोड़े, अब नाराज ना हो, थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो जनाब रेवेन्यू की बात वो सारे पढ़ दिए, इनकम टैक्स, हमीदा कोड़ो साहबा की किताब से, उसमें कहाँ लिखा है कि कोई लिखा है कि ये इनकम टैक्स कहां से आता है? उस वक्त इनकम टैक्स प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, अब नहीं है। वो इनकम टैक्स ऑब्वियसली कराची से भी आता होगा। लैंड रेवेन्यू एक बड़ा आइटम था उस जमाने में पूरी दुनिया में, ये टैक्सेस जैसे। अच्छा ये बात करते हैं, इधर बात हुई थी कि जी 10% टैक्स और जगह से आते हैं, और भाई हम तो चाहते हैं, मैंने तो पहले भी कहा है, मैं सेवन शरीफ का रहने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि 90% टैक्स सिंध का सेवन से कलेक्ट हो। अगर सेवन ऐसी इतनी तरक्की करेगा तो 90% टैक्स सेवन से आएगा। कराची ने तरक्की की है, कराची में इन्वेस्टमेंट हुई है तभी, और खैर वो बताया था सारे सरदार शाह ने कि ये कंपनी थर में है, टैक्स कराची में देती है। आप कहते भाई हमारा शहर है, हमारा सूबा है, अलग नहीं करो, बाइफरकेट नहीं करो, खुश रहो, साथ मिलके आगे चलो, इंशाल्लाह ताला हम करेंगे।
रफीक साहब ता अची विया हो न, वो मां ॿुधायो तव्हां परेशानी थी, खडड़ो तव्हां ई खटियो आहे GDA वारनि, तव्हांखे अलाए तव्हां मूं तकरीर ॿुधी तव्हां एॾो परेशान हो, तव्हां कॾहिं न एॾो ॾिठो परेशान। सो तव्हांखे मुबारक हुजे, तव्हां खटियो आहे, पोइ तव्हांजी परेशानी इलाही छो हुई, ऐं मूं हिते ॿुधायो त जेके पैसा असांखे मिलिया तव्हां हुन वक़्तु कोन हो। अच्छा जी, जावेद हनीफ साहब ने तकारीर की, तक उसकी जवाब काफ़ी आगे। अगेन मेरी बहन चली गई इस वक्त, कभी कभी आप कोशिश ये करें कि अनहोनी में आप किसी को, और मैं भी अगर करता हूं तो मैं माजरत करूंगा कि अगर किसकी दिल आजारी होती है, आप जिस टोन से तकरीर करते हैं, जो चेहरा बना के कहते हैं और फिर कहते हैं ये धमकी है और ये है, तो अच्छी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं यार, पिछले 3 साढ़े 3 साल बड़े मुश्किल गुजरे हैं सबके ऊपर। मैं खुद और आप भी कभी कभी उनके साथ मिल जाते थे, इधर सामने आके मुंह पे गालियां लिटरली देते थे, लिटरली गालियां देते थे सामने खड़े हुए। मैं पिछले 10-15 दिन मैंने कुछ ट्रैवल किया, इस्लामाबाद 2-3-4 बार जाना हुआ है। इधर हमारी हालत ये हो गई थी, और मैं बता रहा हूं बड़े, इसलिए कि बदतमीजी का तूफान जो शख्स ने पैदा कर दिया था इस मुल्क में, कि हम कहते थे कि यार जहाज में बैठेंगे कोई बदतमीजी कर देगा, क्या करेगा आदमी, इंसान है, किसी से लड़ तो सकता नहीं है। आप किसी से जोर से बोल दे तो आप चीफ मिनिस्टर हैं या आप कोई है तो आप ही के नाम खराब होगा। दिल तो ये चले जहाज से फेंक दे, लेकिन आप फेंक सकते हो। हाँ जी, लेकिन अभी मैं गया, एक माहौल फर्क नजर आ रहा है। मुझे याद है जब हम 2016 में मैं चीफ मिनिस्टर बना था पहली बार, वो पहले 2 साल जहां निकलते थे लोग खुशी से मिलते थे, सेल्फियां बनवाते थे, और अचानक ऐसा दौर आया कि लोगों से डर लगने लगा। और डर और नहीं था, डर इज्जत का होता है आदमी को अपनी, कि कोई कर दे, और आजकल ये सेलफोन है, कोई वीडियो बना दे, कोई की चीज कर ले, ये माहौल पैदा कर दिया था। अब इस माहौल से आप मैच्योर पार्टी है, इस माहौल से निकलें, साथ मिलके काम करें, और हम साथ मिलके काम कर रहे हैं। जैसे पूरे सिंध में हमने स्कीम्स दी है, हमने कराची के अंदर भी, और ये दिखाई भी थी लिस्ट, ये आपने दिखाई थी ना शायद, ये नामों के साथ भी जो रिकमेंड दी, ये सारी लिस्ट है। और बताओ अगर स्कीमें नहीं दी है, अच्छा GDA वाले दोस्त कहते हैं हमें स्कीमें नहीं दी, भाई आपके इलाकों में सांगड़ से हैं, सांगड़ के रोड जाके देखे, सांगड़ में तो काम तो किया है ना हर जगह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, इररिस्पेक्टिव कि हमें वहां से वोट मिला या नहीं मिला। कुरंगी के अंदर 8,000 रोड, 10,000 रोड, पता नहीं 2 ब्रिजेस, ये सब बनाई थी ना, वोट तो हमें नहीं मिलता वहां से, लेकिन जरूरत थी, वो बनानी है, हमारा फर्ज है, हमारा काम है। तो भाई जी वो टाउन जीत गए, वो टाउन जीत गए बता रहे मुझे सही। तो ये सारी स्कीम मैं दोबारा पढ़ूंगा, इतनी सारी हमने काम भी पिछले 5 साल में किया है, ये लिस्ट पूरी मौजूद है, मैं नहीं पढ़ा जब दोबारा आपको टाइम ज्यादा लूंगा। 1-2 चीजें और मैं, इसलिए कि टाइम भी ज्यादा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों ने बड़ी तामुल से सबको सुना, और इस साल मजा है बहुत सालों बाद स्पीच करने का भी, लोगों को बताने का भी, इसलिए मैंने बताया ना माहौल जो क्रिएट कर दिया गया था इस ऐवान में पूरे मुल्क में, अब वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। वो रमजान में सब नेकियां करते ना, कहते अल्लाह ताला शैतान को बंद कर देते हैं, तो वो उस दिन में शैतान बंद हो गया, सबके जो है लफ्ज नहीं आता क्या कहूँ, अखलाक बेहतर हो गए। हम खुद एक दूसरे से पता नहीं कैसे बात करने लगे थे यार, अभी बैठे बैठे बात कर रहे तो कहते हमारे बेहतर थे यार, पीछे तुम्हारे है ना आवाज रहे वो खुशी से बात कर रहे आपके बेहतर ठीक है मैं बताता हूं उसका भी भाई बिल्कुल। तो 2 चीजें और, पहले मैं साइक्लोन का जिक्र कर दूं, ये साइक्लोन अभी आना था, मैं एक दिन असेंबली में आके मैंने जिक्र भी किया था, अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा। और मैंने जब मीटिंग्स की थी, मैंने हाउस में भी कहा था कि देखो
ہم نے اپنی پورے کام کرنا، اور میں بہت شکر گزار ہوں انتظامیہ، فوج، نیوی، رینجرز، اور سب سے زیادہ ہمارے الیکٹڈ ایم پی ایز اور ایم این ایز. انہوں نے نیشنل اسمبلی کا بجٹ چھوڑ دیا، انہوں نے صوبائی اسمبلی کا بجٹ چھوڑ دیا. اپنے لوگوں سے میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، بھیجی ہیں، منتیں کریں یار نکلو ادھر سے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر، میری یہ بلیف ہے کہ اگر آپ اپنی محنت خود کرتے ہیں، اپنی ہمت کرتے ہیں، تو رب پاک خود ہی مدد کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ بڑی آفت آنی تھی، وہ ٹیری، اور جو ہے وہ ویک بھی ہو گیا سائیکلون جو تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی ڈائریکشن بھی چینج ہوئی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پچھلے 3 دنوں میں مٹھی میں 196 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، اسلام کوٹ میں 146 ملی میٹر ہوئی ہے. آج 12 بجے تک کا ڈیٹا ہے، اور ہو سکتا ہے ابھی بھی بارش ہو رہی ہو. اور ڈیپو میں 175 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. کچھ ڈیتھس بھی ہوئی ہیں، 2 یا 3 ٹوٹل اس طوفان کے دوران، اور لوگوں کے گھر کافی جو ہے ڈیمیج ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم حکومت سندھ پوری کوشش کرے گی کہ اپنے لوگوں کی مدد کرے. تو یہ سائیکلون کی وجہ سے میں آخر میں before I wrap up and go to my last part, میں سینسس پہ بات ضرور کرنا چاہوں گا. یہ فائل اتنی موٹی تھی، میں نے ابھی اس میں سے آدھے سے زیادہ آلموسٹ 70% کاغذ 75% کاغذ نکالے، اور کیا صرف وہ جو میں بھی بتا سکوں، اس لیے پوری کہانی بتاؤ. یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2017 سے، جب یہ سینسس کر رہے تھے 2017 والا. اس وقت میں نے فیڈرل گورنمنٹ سے کہا تھا کہ ہمیں منظور نہیں ہے سینسس جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں. بہت آبجیکشنز کی، لیکن وہ سنی انسنی کر دی. پھر وہ فیڈرل گورنمنٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں سب نے اعتراض کیا. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ سینسس جو ہے پروویژنل منظور کیا سی سی آئی نے 2018 میں، اور یہ کہا کہ جی 5% اس کی ہونی ہے، 5 یا 10% کا ویلیڈیشن ہونی ہے، اور سب کچھ ہونا ہے. جو بات کی گئی تھی، میں پھر سے کہوں گا، جب یہ دوبارہ آیا سی سی آئی میں 2020 میں، میں واحد ادھر ممبر تھا سی سی آئی کے اندر سندھ کا جس نے اس کو 7 لوگ میرے مخالف تھے. جیسے سی سی آئی میں 4 چیف منسٹر ہوتے ہیں اور 4 اور لوگ ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ایڈ کرتا ہے، 3 اور وفاقی وزراء ہوتے ہیں. سخت مخالفت کی. میں نے کہا یہ سینسس منظور نہیں ہے، آپ اس کو اپروو نہ کریں. میں نے ڈسینٹنگ نوٹ دیا. اس کے بعد ہماری کابینہ نے فیصلہ کیا، اس کو ہم نے پارلیمنٹ میں چیلنج کیا. پہلی بار ہوا ہے، اس لیے کہ طریقہ کار آئین میں یہ کہ سی سی آئی جاتا ہے پارلیمنٹ میں، اور پارلیمنٹ میں چیلنج ہونے کے بعد جب ادھر آیا تو صرف پیپلز پارٹی ایک جماعت تھی، سندھ کی جو ریپرزینٹیو جماعتیں تھیں اس میں، باقیوں کو تو اتنا پریشانی نہیں تھی سینسس کی. جس نے اپوز کیا متحدہ قومی موڈ نے بھی اسمبلی میں اپوز نہیں کیا. محترم آپ کے جو منسٹر صاحب تھے امین الحق صاحب، انہوں نے ایک کیبنٹ میٹنگ میں ایک نوٹ لکھا تھا ضرور، لیکن اگین اس میں یہ نہیں کہا تھا آئی ایم ویری ہیپی، میں تھوڑا سا کہ اگر آپ یہ کر دیں گے کہ دوبارہ سینسس کر لیں. چلے جی سینسس دوبارہ ہو گیا، ہم نے کہا اس پہ اس دفعہ کچھ بہتر کام کرنا چاہیے. اپریل میں گورنمنٹ چینج ہوتی ہے، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں. اپریل کے بعد ایک دم مئی اور جون میں یہ بجٹ وغیرہ کا آ جاتا ہے. 14 جولائی کو میں ایک بڑا ڈیٹیل 3 صفحے کا یہ سنگل لائن ٹائپ خط ہے جس میں میں سینسس کی امپورٹنس بتاتا ہوں ہمارے صوبے کے لیے، اور کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے جو کام کریں. کچھ ریکمنڈیشنز دی میں نے اس میں کہ یہ ہونی چاہیے، اور میں نے بلکہ لکھا میاں شہباز شریف صاحب کو، پرائم منسٹر اینڈ چیئرمین آف دا سی سی آئی، اور سارے سی سی آئی ممبرس کو لکھا یہ خط. خیر انہوں نے کچھ نہیں بات سنی، اور جب سینسس شروع ہوا تو 3 مارچ کو میں نے اگین احسن اقبال صاحب کو ڈیٹیل خط لکھا،
اور اس کی آخری صرف لائن پڑھ دو، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا کیا تھا. میں نے لکھا جی اٹ از ریسپیکٹفلی انٹیمیٹڈ that the government of Sindh doesn't find itself in a position to assist the federal government in this most critical, essential and important exercise unless its concerns are fully addressed. ہم یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کی جماعت کا ایک شخص، نام نہیں لوں گا، پریس کانفرنس کر رہا ہے اور یہ میرے پاس ویڈیو کلپ بھی ہے. ویسے جو وہ 27 فروری کو، میرے 3 مارچ کو خط ہے جو میں نے لکھا، 27 فروری کی پریس کانفرنس ہے، اس کا ایک ایکسپٹ. آج سے ہم نے پچھلے 4 دنوں سے کراچی کے مختلف علاقوں میں ہم نے لوگوں کے لیے کیمپس لگا رکھے ہیں جہاں ہم ان کی ڈیجیٹل رجسٹریشن کر رہے ہیں. آج سے ایم کیو ایم اگلے 5 دنوں تک ہمارے کارکنان اور ایم کیو ایم کا جو پرانا نیٹ ورک ہے وہ ہر ڈور سٹیپ پہ لوگوں کے دروازوں پر جا رہا ہے اور وہ جا کر لوگوں سے اس مردم شماری سے پہلے ہماری مردم شماری پوری ہو چکی ہوگی. آپ تو بڑے تیار تھے. میں نے کہا جی حکومت سندھ تیار نہیں ہے، آپ ہمیں ڈیٹا نہیں دے رہے، آپ پورے تیار تھے. اور یہ میں ویڈیو کلپ سنا دوں گا، اگر میں نام نہیں لینا چاہتا خانہ کا. اس مردم ہو چکی ہوگی، ہمارے پاس ڈیٹا سارا آ چکا ہوگا اور ہم ان کو گائیڈ کر چکے ہوں گے. آپ تو گائیڈ کر رہے تھے پورے پاکستان کو، آپ کا پورا نیٹ ورک تھا جو تیار تھا، آپ کے لوگ ڈور سٹیپ پہ موجود تھے. اور میں لکھ رہا ہوں کہ بھائی یہ سینسس صحیح نہیں ہو رہا ہے، اس کو پہلے ہمیں ڈیٹا دیں. صرف حکومت سندھ کی انسسٹنس پہ وہ ڈیٹا اویلیبل ہوا جو روزانہ سب کو پتہ چل رہا تھا. 2017 میں نہیں دیا تھا ہم نے، وہ اس کی لی ایکسس، اور وہ ایکسس سب کو بتایا. ہمارے اوپر الزام پتہ نہیں کہ جی 4 سٹوری تک گئے اوپر تک. بھائی جو بلڈنگ، ہم نے کہا جو بلڈنگ آئے اس کو دیکھو، جہاں تمہیں پرابلم ہو بتاؤ، دوبارہ بھیجیں گے، تیسری بار بھیجیں گے. سینسس کی ایکسرسائز میں نے ان کو پڑھا. اچھا یہ پھر 3 مارچ کے بعد جب میں نے ان کو خط لکھا اور ایک میٹنگ ہوئی اس خط کے اوپر، پھر انہوں نے ایک ٹیم بھیجی ادھر سینسس کمشنر صاحب کو بھیجا، یہاں ایک بڑی ڈیٹیل ہماری میٹنگ ہوئی اور ہم نے انہیں بتایا کہ یہی آپ نے کرنا ہے. اور میں موٹا موٹا بتا دیتا ہوں. پہلے تو ہم نے کہا کہ جو آپ کی ٹیبلٹس ہیں نا وہ صحیح جیو ریفرنس ہے ہی نہیں. آپ کسی جگہ پہ جا کے کھڑے ہوتے اور میں اگر انیومریٹر ہوں، مجھے کہتے ہیں جی یہ تمہارا علاقہ ہے، سندھ اسمبلی تمہارا علاقہ ہے، اور میں سندھ اسمبلی میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں اپنے جیو ریفرنس سے باہر ہوں. اور یہ ویڈیوز کے ذریعے انہیں دکھایا گیا اور سائٹ ویڈیو لنک پہ لیا ہم نے سی ایم ہاؤس میں، کہا کہ یہ دیکھو، کہا جی بالکل یہ درست ہے، یہ ہمیں درست کرنا ہے. پھر ہم نے ان سے کہا کہ آپ انفارمیشن کی ڈسیمنیشن کریں. میری 2017 میں بھی ان کو خط تھا کہ میرے گھر پہ اگر آتے ہیں سینسس والے اور وہ سینسس کا فارم بھرتے ہیں تو اس کی ایک کاپی مجھے دیں تاکہ میرے پاس ریکارڈ تو ہو کہ کیا گن کے گئے میرے پاس. اور ہم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اگر مجھے اپنے محلے کا پورا حساب رکھنا ہے کہ انہوں نے صحیح گنا ہے کہ نہیں گنا ہے، یا اس بلاک کا حساب رکھتے ہیں، بلاک میں 200-250 گھر ہوتے ہیں، تو ان 250 گھروں کی میں جمع کروں گا یہ سب کے پاس سے جا کے اور دیکھ لوں گا یہی نمبر آ رہا ہے فائنل سینسس میں کہ نہیں. میں نے کہا کہ پہلے تو انہوں نے نہیں دیا، اب آپ ایک کام کریں، اب تو ڈیجیٹائز ہے سارا، آپ فون نمبر سب سے لے رہے ہیں، آپ ایس ایم ایس کے ذریعے ان کو بتا دیں. انہوں نے کہ مجھے سینسس والوں نے کہا بالکل یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ کوئی بات نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی نہیں کیا انہوں نے. خیر یہ میں نے خط لکھا تھا. پھر میں نے ان سے کہا کہ پہلے آپ ہاؤس سینسس کمپلیٹ کریں اور ہاؤس سینسس کے بعد 1 مہینے کا ٹائم دیں اس کی ویریفیکیشن کے لیے. آپ جلدی نہ کریں کہ جی آج ختم کیا کل سے شروع، 10 دن میں یہ بندے گن لیں گے، پہلا جو ہوتے ہیں بلاک 20 دن میں دوسرے گن لیں گے. اور اپریل کے اینڈ میں تو وہ سب فائنل کر رہے تھے، بلکہ 30 مارچ کو ختم کر رہے تھے اور اپریل کے 15 کو اناؤنس کر رہے تھے. میں نے کہا ایسے نہ کریں، آپ ہاؤس سینسس کریں، 1 مہینے کا ٹائم دیں، پھر آپ 3 مہینے لگائیں ہیڈ کاؤنٹ کرنے میں، پراپر طریقے سے کریں. ان میں 3 مہینے کے 4 مہینے لگا دیے انہوں نے، یہ اس خط میں لکھا ہے. پھر میں نے کہا اس کو بھی فائنل نہ سمجھے، میں نے کہا ہر ایک کو گنے، جو شخص جہاں پہ ہے بدھایا تو یہ تو بدھایا جو شخص جہاں پہ اس کو گنے اور پھر وہ سارا ڈیٹا آپ ناظرہ کے حوالے کریں.
اور نادرا سے کہیں ان سب کو رجسٹر کریں جو پاکستانی سٹیزن ہے اور 18 سال سے اوپر ان کے شناختی کارڈ بنائیں. جو 18 سال سے کم ہے ان کے آپ بنائیں بے فارم اور ویریفائی کریں. میں نے اگر غلط ڈیٹا دی ہے میرے گھر پہ آئیں گے اور کہیں گے اب رجسٹریشن کرو, میں پکڑا جاؤں گا. اور جو غیر قانونی لوگ ادھر ہیں چاہے وہ کسی اسکیم کے تحت ہیں, افغانی جیسے ہوتے ہیں کیا, ان کو لکھیں, آپ پوری ڈیٹا نکالیں. تو مجھے کئی لوگ کہنے لگے جی پاگل آدمی ہے تم سب کو رجسٹر کرا رہے ہو جو غیر قانونی لوگ ہیں. تو میں نے کہا غیر قانونی اپنے آپ کو رجسٹر تو کرا لیں گے. تو میں انہیں بتاؤں تو صحیح کہ یہ غیر قانونی ہے. یہ اگر نہیں آپ انوائٹ کر رہے ہو کہ غیر قانونی لوگوں کو آپ رجسٹر کریں. میں نے کہا اس سے تو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر میں انلیگل ہوں گا تو میں کہوں گا یار کل کو میں چیک ہوں گا, میں نہیں اپنے آپ کو سینسس میں ڈالتا اس لیے میرا نام آ جائے گا. یہ میں نے فیڈرل گورنمنٹ سے کہا کہ یہ آپ سب کریں. پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں ڈیٹا دیں ایٹ آل لیولز. جو اسسٹنٹ کمشنر ہے اس کو اپنے ایریا کا ڈیٹا پورا دیں, پھر ڈی سی کو دیں, کمشنرز کو دیں, سی ایس تک یہ ڈیٹا سارا ہو. اس لیے کہ میں انیومریٹر کو نہیں جانتا, مجھے اگر کوئی پرابلم ہوگا تو میں اسسٹنٹ کمشنر کے پاس جاؤں گا. ایک دفتر پتا ہے کہ یہ دفتر ہے, اسسٹنٹ کمشنر کو جو ٹیبلٹ ہے اس میں کوئی ڈیٹا نہیں تھا. میں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے, نہیں مانی گئی بات. لیکن میں یہ سارے پرابلم یہ اٹھا رہا ہوں اور میرے اوپر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے. میں نے کہا نا لڑایا گیا ہمیں, میرے اوپر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے یہ ساری. یعنی جی جو بھی ہوا یہ نہیں مانے. خیر ڈیٹا ویٹا کچھ ملا, ڈیٹا ملا, اس سے ہم روزانہ مانیٹر کرتے رہے. میں نے کئی خطوط ان کو لکھے اور پھر یہ کہنے لگے کہ جی, اور ادھر بھی بات کل بہت افسوس ہوا مجھے کہ کشمیر کی 40% بڑھ گئی ہیں, جیکاباد کی بھائی پہلے غلط گنا تھا. بلوچستان کی 50-60% بڑی اس لیے کہ پہلے غلط گنا کہ 2017 فیڈرل گورنمنٹ بھی ہمیں کہہ رہی ہے جی گروتھ ریٹ جو ہے نا آپ کی اب نارمل آ رہی ہے. اور میں نے کہا کہ آپ گروتھ ریٹ کر رہے ہو یا بندے گن رہے ہو؟ گروتھ ریٹ سے کیا بندے گنو. اس کمرے میں اس وقت 100 بندے موجود ہیں تو 100 ہوں گے. آپ یہ نہیں کہ کل اس کمرے میں 50 لوگ تھے یہ تو 100% بڑھ گئے. جو بندے وہ گنو. اب وہ ٹارگٹ یہ پنجاب کی گروتھ ریٹ اتنی کم ہے, بینچ مارک گروتھ. میں نے کہا بینچ مارک گروتھ ریٹ کا کیا مطلب ہے؟ پھر سینسس کی ضرورت کیا تھی؟ 2017 کے نمبر اٹھاتے اس پہ گروتھ ریٹ ڈالتے, کہتے بھائی تمہاری یہ آبادی ہے. اتنا میں نے جھگڑا کیا اور مجھے ادھر سے الگ اور انفارچونیٹلی ادھر سے الگ سننی پڑی باتیں کہ ایک وزیر اعلیٰ ہے جو ہمیں گننا نہیں چاہتا. میں پاگل ہو کے یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں بیٹھا ہوا سب کے لیے. تو میں بالکل ان کے ڈیٹا کے اندر گھس گئے تھے. انہوں نے ہمیں ایکسس دیا نا, وہ انگلی دی, ہم نے ہاتھ پکڑ لیا تھا. ان کے ڈیٹا کے اندر گھس کے ہمیں روزانہ کی ڈیٹیل پتہ چل رہی تھی اور اس پہ ہم پریشان ہو رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. کہ بعد میں ہونا شروع ہوا. اچھا جی, شروع میں انہوں نے کہا کہ ہاؤسنگ سینسس ہوگا, ابھی پتہ نہیں میں پاپولیشن, ہاؤسنگ سینسس ہوگا 15 مارچ تک کی 10 مارچ تک, اور پھر 12 سے 21 مارچ 10 دن ہوں گے فیز 1, پھر 2 دن لیفٹ اوور ڈیز, پھر سیکنڈ فیز میں ہوں گے 3-4 اپریل, اور 4 اپریل کو یہ سارا معاملہ ختم کر رہے تھے. 4 اپریل کو یہ سینسس ختم کر, پھر یہ ڈیٹے بڑھاتے چلے گئے. فرسٹ ایکسٹینشن ہوئی 6 دن کی 10 اپریل تک, پھر سیکنڈ ایکسٹینشن ہوئی 10 اپریل کو فور 5 more days ٹل اپریل 16, اور تھرڈ ایکسٹینشن ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن جی کچھ علاقوں میں کرتے ہیں, باقی علاقوں میں تو ٹارگٹ مل گئے. میں نے کہا ٹارگٹ ملنے یا بندے گن گئے. تیسری ایکسٹینشن یہ کرتے کرتے یہ 15 مئی تک ایکسٹینشن کرتے رہے. 15 مئی کو جب ایکسٹینشن انہوں نے کی, اس دن فیصلہ کرتے ہیں کہ جی اب باقی سارے بند اور کراچی اور پورا پنجاب کھلا رہے گا. اور ان 5 دنوں میں یہ ڈیٹا ہے میرے پاس سارا, اور میں نے اس کو خط لکھا ہے. میں نے ان کو بڑا سمپل سا ہاں کہاں گیا یار, وہ ایک رہ گیا. میں نے ایک آخری جو خط لکھا نا ان کو, میں نے صرف یہ لکھا اس لیے کہ مجھے تو پتا چل رہا تھا نا کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا
ہم ان کے سسٹم کے اندر گھس گئے تھے. میں نے کہا ان کو کہ از اٹ کریکٹ دیٹ دی پاپولیشن آف ون آف دا پروونسز ہیز انکریزڈ بائی 5.5 million in 5 days, whereas in the rest of the country the increase is 35,000. اس کا پھر جواب مجھے آیا ہے کہ ہاں یہ ابھی کہتے ہیں یو اسٹیٹڈ دیٹ پاپولیشن went up by 5 million in one province, presumably Punjab. Your observation of increasing population of the province of 5 million is correct. assumption نہیں تھی, میرے پاس ڈیٹا تھا. اس سے بھی 5 سے بھی زیادہ ہے. میں نے 5 کنزرویٹو ہو کے دیا تھا. اور پھر آگے جا کے وہی کہ جی پنجاب کی گروتھ بھی ہوئی تھی, باقی جگہوں کی گروتھ پوری ہو گئی تھی. وہ بھائی بندے گننے تھے. ہمیں یہ حال ہے نا, اس میں کہنا ہے کہ بندے گننے, کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹ لگیں گے. ایک بندہ آئے گا گن کے چلا جائے گا کتنے بیٹھے. یہ تو نہیں ہے کہ 10 دن بعد اگر آپ 15 دن دیں, اگر وہ غلط گنتا ہے تو آپ دوسری بار چیک کرا لیں گے. یہ ایکسٹینشنز ہوتی گئی, آخر میں آپ نے صرف ایک ریجن کو کھلا رکھا. اچھا اس سے زیادہ ہمارے اوپر جو ہمارے سے دھاندلی ہوئی, جب یہ 15 مئی کو انہوں نے بند کر دیے سارے, تو میں نے کہا دیکھو ٹیبلٹس شاید چل رہی ہوں یا واقعی بند کر دی. اتنا مائنیوٹلی دیکھا جا رہا تھا اس کو. تو اب ساری نہیں دیکھی میں نے, کچھ ایریاز میں نے کہا جلدی جلدی دیکھو. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. بدین پنگریوں میں یہ کہتے ہیں ٹوڈے از May 18th, یہ ٹیبلٹ کا میسج آ رہا ہے. دس بلاک March 1 to 2023 and April 15, 2023 can start. یعنی یہ 15 اپریل کو انہوں نے یہ بند کر دیا تھا ہمارا بلاک. ہمیں پتہ اتنے سارے بلاک ہیں نا, بیچ بیچ میں سیلیکٹولی بند کرتے گئے. یہ والا بلاک جو ہے May 15 تک ہے, یہ حیدرآباد ڈویژن میں, حیدرآباد کا ہے, یہ May 15 تک کھلا تھا. March 1 سے May 15, یہ March 1 سے April 15 جمپیر میں, ٹھٹا میں. لاڑکانہ میں March 1 سے April 15 یہ بلاک. یعنی April 15 کے بعد آپ نے ہماری انٹری کی نہیں. ادھر سے وہ بڑا نیومریٹر کرتا تھا, اوپر جاتی نہیں تھی. یہ ساری آبجیکشنز میں نے بیٹھ کے کی ہیں ادھر. اور یہ سجاول کا May 11 کو ختم ہو گیا یہ بلاک, یہ April 30 کو عمر کوٹ کا ایک بلاک ہے. اور ایسے بہت سارے میرے پاس, یہ کچھ تھوڑے سے میں نے آج لے آیا ہوں. یہ تو یہ ہو رہی تھی. میرا اعتراض ہے, میری آبزرویشن صرف ایک کہ آپ ہیڈ کاؤنٹ کر رہے ہیں, آپ کوئی ٹارگٹس پہ کام نہیں کر رہے ہیں کہ جی 2% گروتھ ہوگی تو بس ختم. ان کی یہی جواب تھا کہ جی 2% گروتھ ہوگی تو بس ختم. تو میں صرف یہ کہوں گا اپنے دوستوں سے کہ میں تو کہتا ہوں نا ساتھ مل کے کام کریں. اور مرزا غالب کا ایک شعر, میں ویسے شعر بڑا مشکل, میں مانتا ہوں, میں کہتا ہوں مجھے نہیں آتے, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, غلطیاں بھی کرتا ہوں, لیکن مجبور ہوں. آپ لوگ شعر کہتے ہیں تو کچھ تو کہنا پڑتا ہے, غلط ہی کہتا ہوں, لیکن جو مفہوم ہے وہ صحیح ہوتا ہے, وہ سمجھیں. خیر صاحب آپ کے لیے ابھی میں بھی تھوڑی سی ایکٹنگ کروں نا آپ کی جیسے. آپ کے لیے مرزا غالب کا شعر ہے, ہم کو ان سے وفا کی ہے امید, ہم کو ان سے وفا کی ہے امید, جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. آپ مجھے تھے اچھا بفور آئی اینڈ وہ مجھے آگے تھا سر, سکھر حیدرآباد موٹر وے. میں اتنی یہ اگین حیدرآباد والے دوست بیٹھے ہوں گے جو میرے ساتھ تھے. اس دن مولانا صاحب آئے تھے میٹنگ پہ حیدرآباد میں, چل کے ادھر گیا تھا کہ میں نے کہا ادھر بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کر رہے ہیں. اور کل بھی پرائم منسٹر صاحب نے اور فائنانس منسٹر صاحب نے اور پلاننگ منسٹر صاحب نے کہا کہ جی بس اس کی 9 ارب انہوں نے اپنے اس میں رکھے ہیں, کوئی 300 ارب کا یا 250 ارب کا پروجیکٹ ہے, 306 ارب, مجھے ایگزیکٹ نمبرز نہیں یاد ہے. اور باقی وہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ریز کر رہا ہے. میں نے کہا یہ نہیں کر سکے گا, آپ اپنے پیسے ڈالیں یا آپ اپنے پیسوں سے کام تو شروع کریں لوگوں کو. تو اسے تو وہ فالو اپ کر رہے ہیں. اور لیکن پوزیشن یہ ہے
सिंध हुकूमत में इतना दम नहीं है कि वो खुद से बना सके। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना रहे हैं सड़कें, लेकिन वो फॉर एग्जांपल हमारा मरीर एक्सप्रेस वे 30 अरब रुपए का है, 30-32 अरब रुपए, कितने 28 बिलियन, हाँ। तो वो लेकिन नहीं बनेगा तो हम बैठे हैं, इंशाल्लाह ताला आगे आके बनाएंगे आपके लिए। जी सही आप ठीक सही। अच्छा, मैं इसलिए कि 7 बज रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ आप लोग काफी दिन रहे। मैं जी अच्छा, नहीं वो दिल में है ना, दिल में है। आपको पता है मैं हैदराबाद में पढ़ा हूँ, मैं पैदा कराची में हूँ। इधर बड़ी बात होती है ना, मैं पैदा कराची, पैदाइश पूरी कराची की है, और मैं अपने किंडरगार्टन हैदराबाद में पढ़ा हूँ, सिंध बोनावेंचर में, तो जानते हो। और हूँ सेवन का, पूरी दुनिया घूमा हूँ। तो बिफोर यू नो आई एंड, बल्कि मैं पहले ये कर लेता हूँ, शुक्रिया अदा कर देता हूँ, और उसके बाद ख्वाजा साहब ने थोड़ी सी तकलीफ पहुंचाई है कल, तो उसका अजाला करना पड़ेगा, वो करूंगा। ठीक है जी। नहीं, ये मसला ये था कि परेशानी अपनों से, यानी अपनों से मतलब, लेकिन जो करीब है ज्यादा उनको जो तंग करने के लिए कुछ नहीं मिला है। सर, ये बजट जो हम आज इंशाल्लाह ताला, और सर आप, मैंने आपके स्टाफ को कहा था, मेरी बात हुई पार्लियामेंट्री लीडर से, GDA के पार्लियामेंट्री लीडर से भी, और MQM के मुफ्ती साहब, आप नमाज पे गए हुए थे, आपसे बात नहीं हो सकी, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट या एक कंसेंसस टाइप बन रहा था कि जो इस बजट में सप्लीमेंट्री बजट एक दिन पूरा होता है सप्लीमेंट्री बजट का, एक होता है मेन बजट का। सप्लीमेंट्री बजट में सिर्फ 20 कट मोशन जमा हुए, राइट, 20 कट मोशन जमा है। 20 कट मोशन तो 5 मिनट का खेल है यार, चलो 20 मिनट का खेल है। मैं आप वो हमारे कहते, आपने बड़ी तारीफ की, 186 मुल्कों में, 186 कहे थे ना हमने, 186 मुल्कों में राजनीति, ये जानते, वाकई जानते हैं यार, वाकई जानते हैं। ये तारीफ है, ये तारीफ है, ये एक्नॉलेजमेंट है जो आपने की है। और अभी तो इंशाल्लाह ताला ना, ये सिंध से हम पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, पूरा पाकिस्तान, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इन सब में हुकूमतें बनाएंगे। यही राजनीति होगी और लोग खुश होंगे, और हम हर दफे पहले से ज्यादा वोट लिया करेंगे हर जगह पे, और आप इंशाल्लाह ताला ऐसे हमारे साथ हंसते रहेंगे। तो मैं ये सब मैं बता रहा था कि मंडे को, इसलिए कि कुछ दोस्तों ने भी कहा था, मंडे को जो लोकल गवर्नमेंट के चेयरमैन हैं, मेयर्स हैं, उनकी वोट टेकिंग है, कुछ लोगों के रिश्तेदार भी हैं, कुछ MPS के, वो चाह रहे थे कि हम शिरकत करना चाहते हैं इस खुशी में, तो अगर इजाजत दें तो मंडे को हम ऑफ करें, ट्यूसडे को हम सुबह 10 बजे मिले, और पहले आप में 10 बजे से 1 बजे तक चार्ज एक्सपेंडिचर पर भी बात हो जाएगी, और उसके साथ साथ कट मोशन हो जाएंगे सप्लीमेंट्री के, फिर नमाज की ब्रेक करके और 2 बजे दोबारा मिले, और 2 बजे हम जो मेन बजट है उसमें कोई 152 कट मोशंस है, वो भी 5 बजे तक नहीं, इंशाल्लाह पूरा मौका देंगे, पूरा मौका देंगे। पहले दिए, कभी भी परेशानी नहीं होती है, रात तक बैठना पड़ा, रात तक बैठेंगे, 12 बजे से पहले खत्म कर देंगे रात को। वो तजवीज़ है मसाजिद और मदारिस के लिए, मैं इंशाल्लाह देख के आपको बताऊंगा भी कि हम क्या कर रहे हैं उस पर। वो हम कुछ देते हैं ग्रांट्स जिसके तहत हो जाता है ये काम, मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं अपने रब का शुक्र अदा करूंगा, अल्लाह ताला ने जो ये तौफीक दी है कि सूबे की खिदमत करूं, अपनी जो भी मेरी टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़, जो भी अल्लाह ताला ने एबिलिटीज़ दी हैं, कोशिश की है। और मैंने बताया कि हर मौके पे, और मेरे साथ तो जब भी मैं हुकूमत में रहा हूँ, फेडरल गवर्नमेंट, अभी ये जाके पिछले 1 साल में कोलिशन गवर्नमेंट, हमारे हम कोलिशन के पार्टनर हैं फेडरल गवर्नमेंट में, लेकिन उनसे भी शिकायत है और मैंने वो सारी बताई हैं, नहीं तो हमेशा हमारे मुखालिफ गवर्नमेंट आती थी। फयाज तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मैं अपने
فیملی کا وہ پٹ اپ وتھ می، جو جس طریقے کے آڈ آورز ہم پٹ اپ کرتے ہیں سارے سیاستدان، اور خاص طور پہ رسپانسبلٹی جو بڑھ جاتی ہے، کئی وقتوں پہ ایسے خوشی کے موقعوں پہ بھی ساتھ نہیں ہو سکتے، ایسے بہت ہوا ہے. تو میری امیڈیٹ فیملی، میری ایکسٹینڈیڈ فیملی سب کے شکر گزار ہوں گے. دے پٹ اپ وتھ می. میری پارٹی لیڈرشپ، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب آصف علی زرداری صاحب، ادی فریال ٹالپور صاحبہ، میرے سندھ کے صدر نثار کھوڑو صاحب، ہمارے سینئر قائم علی شاہ صاحب جو ہمیشہ گائیڈ کرتے ہیں، میری پورے کیبنٹ ممبرز. میں آپ کو بتاؤں، اچھا اس بجٹ میں مجھے زیادہ بولنے کی، میں تقاریر سن رہا تھا، ہر شخص اپنے ڈپارٹمنٹ کا بڑا افیکٹولی جواب دے رہا تھا. میں نے دیکھا ہے بڑے، اگر تحمل سے سب سنیں گے نا بڑا اچھا کام ہوتا ہے، اور اس لیے مجھے زیادہ وہ جواب نہیں دینے پڑے، اس لیے وہ سارے جواب آ گئے تھے. سارے صوبائی اسمبلی کے ممبران دونوں طرف کے، آج کچھ دوست ادھر نہیں، میں چاہتا ہوں وہ ادھر ہوتے، اور میں آپ پھر کہتا ہوں اوپنلی کہ جو آنا چاہے آئے، ہاں اسے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. سر آپ ابھی تک جیل میں قانون کا سامنا کر رہے ہیں، اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھے، اپنے فرائض جو لوگوں نے اس اسمبلی نے انہیں، تو کانسٹیٹیوشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وی آر ڈوئنگ دیٹ. تو اگر آئیں گے، ہاں they'll have to face، اس لیے کہ شہزاد ملک صاحب بیٹھے نا، ملک صاحب آپ نے جو کہا نا کہ سب کو سزا ملنی چاہیے، تو آپ کے کچھ دوستوں کے کچھ ایسے شواہد موجود ہیں جس کے بعد اگر آپ سب مانتے ہیں کہ اس دن غلط ہوا، اور میں نے کہا تھا 9 مئی کو بھائی، اس دن میں نے کہا تھا کہ آپ نے سارے ملٹری انسٹالیشنز پہ جا کے اٹیک کیا اور سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان فتح کرنے جا رہے ہیں. مجھے بھی تو یہی پھنسا کے گئے. پھر ادھر کراچی کے اندر ہماری ریڈ بس جلا دی، واٹر باؤزر جلا دی، KWSP کے پولیس کی گاڑیاں جلائیں. مقصد کیا تھا اس سب کا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا چاہتے. کہ ہمیں تو یہ بھی پتہ چلا تھا ملک صاحب، میں نے تو وہ آپ کے جو پارٹی کے لیڈر ہے نا، آپ کے تعلقات ہوں گے ان سے، اور میں احترام کرتا ہوں، لیکن انہوں نے آپ کے بارے میں جھوٹ لکھا، خود ٹویٹ کی کہ جی آپ کی ساری ٹرکس جل گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا. میں خود پریشان ہو گیا کہ ایسا معاملہ کوئی سندھ میں تو نہیں ہوا، شاید سندھ سے باہر کہیں ہوا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ وہ ایز یوزول جھوٹ بول رہے تھے. مطلب میں نے صرف اس لیے کہ ساتھی ہیں ادھر، کالگ رہے. آپ کی گاڑی انہوں نے جلا دی؟ اچھا یہ بالکل بڑا، یہ کلاسک ایگزامپل ہے، خود ہی تیلی لگا کے اور خود ہی سر پیٹنا شروع کر دیا، خود ہی رونا شروع کر دیا. یہ کلاسک ایگزامپل ہے. تو خیر سارے جو ہمارے ممبران ہیں، میں نے کہا دونوں سائڈ کے، ان کا بھی شکر گزار ہوں. 5 سال آپ نے ہمیں بھی جھیلا ہے، انشاءاللہ آگے بھی جھیلتے رہیں گے اسی طریقے سے. ابھی صبر آگے بھی جھیلتے رہیں گے. میں چیف سیکرٹری صاحب، ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ، PND ڈپارٹمنٹ، آپ کے باقی لائن ڈپارٹمنٹس جو ہمارے ہیں، خاص طور پہ جو ورلڈ بینک کا ہم نے سارا کیا تھا، اس میں اریگیشن، ورکس اینڈ سروسز، ایجوکیشن، ہر ڈپارٹمنٹ میں نام، لوکل گورنمنٹ، بہت زیادہ ڈپارٹمنٹ کا نام کوئی بھول جاؤ تو معذرت، بڑا کام کیا. اسمبلی کا سٹاف ایز یوزول، ایک شفیع چلا گیا ہے، ریٹائر ہو گیا ہے، لیکن حبیب آ گیا ہے ہمارے پاس. حبیب کو میں 2002 سے جانتا ہوں، جب ادھر آیا کرتا تھا. فاروق صاحب، حسن شاہ صاحب، ان لوگ بڑے کام کرتے ہیں. اسپیکر صاحب آپ کی سربراہی میں، آپ کی گائیڈنس میں ماشاءاللہ، ایون میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی تکلیف راہ گنا آپ جھیل رہے ہیں، اس کے باوجود آپ اپنے فرائض سے نہیں ہٹ رہے. اس چیز کو سلام ہے کہ آپ بیٹھے اس کرسی پہ کرتے رہتے ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی، ابھی بالکل سمجھ نہیں آتی کہ کیسے یہ اسی ملک میں ہو سکتا ہے. کبھی کبھی ایسی چیز لگتی ہے. ہمارے کچھ باقی جیسے میں نے کہا سیکرٹریز ہیں ڈپارٹمنٹس کے، ان سب کو بھی شکر گزار ہوں. اور اس دفعہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چاہے آپ جو کچھ کہیں، ہمارے پاس جو ٹیم ہے نا، دیر آر ویکنیسز. ہماری منسٹرز کی ٹیم،
हमारी ब्यूरोक्रेसी की टीम, इट इज बेटर देन एनी अदर टीम इन पाकिस्तान। ये बड़ा क्लियरली कहता हूं। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, है कि नहीं है पता नहीं, आए कि नहीं आए। मैं सिर्फ एक हमारे पास एक्सपर्ट है जिसको जो डेटा कहो ना पूरे पाकिस्तान का फाइनेंशियल व्यू निकाल के ले आता है। नाम बता दूंगा तो फिर फंस जाए बेचारा। हाँ? अगवा कर लेंगे अगवा कर लेंगे शर्जील मेमन। ठीक है जी। एक वो है, दूसरा तो खैर उसको नहीं हटा सकते, वो हमारा अपना है। पहले का नाम मैं पहले ले चुका हूं, वो समझ गया होगा कि किसकी मैं बात कर रहा हूं। इस दफे एक और मुझे, जब मैं ये इनसे मीटिंग्स कर रहा था रोजाना, तो एक और लड़का था बड़ा एफिशिएंट, वो जो नंबर कहूं यार वो निकाल के देते मुझे। सरफराज नाम है उसका। सरफराज ने धोखा नहीं दिया मुझे। उसकी आदत एक दिन कहता है कि सर मैं आपके साथ एक तस्वीर खिंचा लूं, मेरे घर वाले कहते हैं तो ये रात को 12-1 बजे पता नहीं कहां जाते हो, कहते हो मैं सीएम हाउस जा रहा हूं। तो ऐसी जबरदस्त टीम है कि जब ये फेडरल गवर्नमेंट वालों ने अपने पीएचडीपी में लाए नहीं, अपने बनाया ना। अच्छा ये करते क्या है, मुझे सुबह 8 बजे जिस दिन एनईसी की मीटिंग थी, मैं जहाज में था, 8:30 बजे हसन नकवी साहब बैठे